الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزکیہم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا جو لفظ تلاوت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ جو آپ کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں، اس ایک مقصد تزکیہ نفس کے بارے گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں الفاظ کم اور معانی کا ایک سمندر ہے۔ امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی پچھلے کلپ میں نے پیش کی ہے، جو یوں تھی: معلوم ہوا کہ علم نادانی ہے، مکشوف ہوا کہ دید حیرانی ہے، ڈالا ہے تلاش قرب نے دوری میں، مشکل ہے بڑی یہی کہ آسانی ہے۔ یہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ اس تماشا گاہ عالم میں ابتدا تو مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ جو آغاز ہے، ابتدا ہے، وہ مشاہدہ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن حقیقی یا حقیقت جسے کہتے ہیں نا، علم حقیقت، پہلے شریعت، پھر طریقت، پھر علم حقیقت، پھر معرفت۔ تو حقیقی مشاہدوں کی وسعتیں بالآخر حیرت پہ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی کو بقول حضرت بیدل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یوں فرمایا ہے: حاصل مادری تماشا گاہ، حاصل مادری تماشا گاہ، انتہا حیرت ابتدا است نگاہ۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، انسان جب کچھ پا لیتا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جب کھو جاتا ہے، اسے دنیا معافیہ بھول جاتی ہے۔ تصوف اور اس کے مسائل میں مشکل کام ہے، یہ انتہائی مشکل کام ہے، مشکل ترین نظائر ہیں۔ لہٰذا آسانی مشکل در آغوش کو سامنے رکھتے ہوئے الفاظ، اس کے معنی، پھر ان کی تشریح، انشاءاللہ تعالی ہم کل حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے یہ سلسلہ میں انہی سے فیض لیتے ہوئے یا انہی کی نگاہ سے یا انہی کی قلم کی تحریر سے، پھر آپ کے جو والد گرامی ہیں، میرے شیخ بھی ہیں، الحمدللہ، خوش قسمتی ہے، میری خوش قسمتی ہے۔ تو آپ کے والد گرامی بڑے لالا جی جناب قبلہ سید غلام معین الدین المعروف لالا جی علیہ الرحمہ کے جو تصوف کے حوالے سے اشعار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں کل سے جب شروع کروں گا تو کچھ سمجھ آئے گی، کچھ آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ تو شاعرانہ ذوق رکھنے والے اس کو اور اچھی طرح سمجھیں گے اور اس کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس میں، روح میں، جسم میں، آنکھ میں، کانوں میں، زبان میں، یعنی پورے جسم میں نفس جو ہو گیا، تو نفس سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے نا، تو تبدیلی محسوس کریں گے۔ خوش اسلوبی سے اشعار ہیں، سادگی سے اشعار ہیں، بلا شبہ قابل صد تحسین و آفرین ہے۔ یہ جو میں نے سلسلہ کیا تھا یہ کچھ لمبا ہو گیا، طویل ہو گیا، کیا کریں، یہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے۔ آسانی میں یہی تو مشکل ہے کہ لگتی چیز آسان ہے، ہوتی مشکل ہے۔ پھر جب مشکلیں پڑتی ہیں تو مصیبت ہوتی ہے، پھر جب مشکلیں سمجھ آ جاتی ہیں تو آسانی ہوتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد جو آسانی ہے۔ بہرحال انسان قرآن و سنت کی روشنی میں اگر بات کرے، اس کے مفاہیم بیان کرے، اس کے ظاہری معانی بیان کرے، اس کے باطنی معانی بیان کرے،
تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھتا ہے، اس پہ وہ آشکارا ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے حضرت بے دل کا کلام ہے کہ با کلام بے دل اگر رسی مگزر ز جادائے منصفی، کہ کسے نمی طلب دز تو سلائے دیگر مگر آفریں۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے مخاطب، اگر تو کلام بے دل کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کر لے تو پھر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، کہ کوئی شخص تجھ سے تحسین و آفرین کے علاوہ اور کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ تو میں اپنے شیخ حضرت معین الدین المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ اور نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ چراغ گولڑا کا شکر گزار ہوں، جن سے میں نے اپنی ذات کے لیے کہوں گا فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ یہ کام تزکیہ نفس ذاتی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جو ہے کل فضل کرے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا جو ایک اشعار کے حوالے سے اسی ٹاپک کو بیان کریں گے، جس کا ٹاپک ہوگا حقیقت حقہ ہو کی جلوہ گری۔ اس میں جو شعر ہے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یوں ہوگا: خدا کی قسم ہے خدا جلوہ گر ہے، اسی کی حقیقت میں جلوہ گری ہے، یہ شمس و قمر اور یہ برق و شرر میں اسی نور مطلق کی سب روشنی ہے۔ کل انشاءاللہ اس شعر پہ بات کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔